بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل نکاح کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ نکاح اور شادی میں بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں۔ لڑکے کی اور لڑکی کی عمر 30 سال 35 سال 40 سال تک ہو جاتی ہے لیکن وہ نکاح نہیں کرتے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری اپنی خود ساختہ پابندیاں ہیں جو لڑکے والوں نے لڑکی والوں نے خود اپنے پر مسلط کی ہوئی ہیں۔ یہ چیز ہونا بھی ضروری ہے، یہ چیز بھی ضروری ہے، یہ چیز بھی ضروری ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم دیکھیں تو دین اسلام نے اس بارے میں ہم پر کوئی خاص پابندیاں عائد نہیں کی، آسان چیزیں رکھی ہیں۔ نکاح کے اندر دو چیزیں فرض ہیں، ایجاب و قبول، یعنی ایک طرف سے یہ کہا جائے کہ میں نے آپ کا نکاح فلاں سے کر دیا، دوسری طرف سے کہا جائے میں نے قبول کر لیا۔ ایک تو یہ چیز فرض ہے، اور دوسری چیز جو فرض ہے وہ گواہ ہیں کہ دو گواہ ہونے چاہیے، عاقل والے کوئی بھی گواہ ہوں تو انہیں کی گواہی قبول ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ تو نکاح میں تاخیر زیادہ کیوں کی جا رہی ہے؟ خود ساختہ شرائط کی وجہ سے۔ بڑی شرط جو ہے، ایک بڑی جو ہم نے بوجھ میں مسلط کیا ہوا ہے وہ جہیز ہے، کہ لڑکے والا یہ سمجھتا ہے اور لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے وہاں نکاح کرنا ہے جہاں سے بہت زیادہ جہیز ملے، اور لڑکی کا والد مجبوراً یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا جہیز تو تیار کرنا ہے، اس کے بغیر تو نکاح ہو نہیں سکتا۔ بیٹی کو رخصت کر بھی دوں تو اس سے بعد میں طعنت شنی ہوگی، اسے باتیں سننی پڑیں گی۔ اب دیکھیں، جہیز کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اسلام نے کوئی ترغیب نہیں دی کہ والد اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے اتنی چیزیں دے، کوئی ایسی بات نہیں فرمائی اسلام نے، بلکہ عرب ممالک میں آج بھی جہیز نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صدام برکاتہم کے پاس ملک شام کے ایک عالم تشریف لائے ہوئے تھے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی خدمت میں ایک شخص آئے کراچی، وہیں کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائے، میں نے بیٹی کا نکاح کر دیا ہے لیکن رخصتی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بھی اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ وہ اگلے دن پھر آئے ملنے کے لیے اور پھر یہی گزارش کی، حضرت میرے لیے دعا فرمائے، میں نے بیٹی کا نکاح کر دیا ہے لیکن رخصت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کہ بھئی گنجائش کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نکاح بھی کر دیا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ رخصت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی جہیز دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو شیخ نے پوچھا کہ یہ جہیز کیا ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اسے وہ زیورات اور کپڑے اور گھر کا سامان، فرنیچر وغیرہ، برتن دیتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو شیخ نے سر پکڑ لیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے، نہ دین اسلام میں ہے نہ ہمارے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں تو روٹین یہ ہے کہ جو شخص نکاح کرتا ہے وہ خود ان سب چیزوں کا نکاح سے پہلے انتظام کرتا ہے، برتن کا، کپڑے کا، فرنیچر کا، سب چیزوں کا انتظام وہ خود کرتا ہے، لڑکی کا والد تو نہیں دیتا۔ تو عرب میں آج تک جہیز کا کوئی رواج نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تصور نہیں تھا۔ اس لیے ایک تو ہمیں یہ پابندی خود سے اتارنی چاہیے، جو لڑکے والے ہیں وہ اس کو رواج دیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں تو اچھی خاتون چاہیے۔ دوسری پابندی ہم نے اپنے لاگو کی ہوئی ہے ولیمے کی، کہ لڑکے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا ولیمہ دینا ہے، اس میں اتنے 100 افراد ہوں۔ تو اسلام نے ایسی کوئی تعداد نہیں بتائی، ولیمے کی ترغیب دی ہے لیکن یہ فرمایا کہ اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں سے نکاح فرمایا تھا، ایک بیوی کے نکاح پہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جو نکاح فرمایا، اپنا نکاح فرمایا تو اس میں ولیمہ گوشت روٹی تھی۔ کسی کے نکاح پہ آپ نے حلوہ کھلا دیا، کہیں پنیر کھلا دیا، اور کہیں صحابہ کرام سے فرمایا بھی جس کے پاس جو چیزیں ہوں وہ لے آئیں، سفر میں تھے آپ، صحابہ کرام کوئی حلوہ لے کر آیا، کھجور لے کر آیا، کوئی پانی لے کر آیا، آپ نے دسترخوان بچھایا اور بچھا کے فرمایا کہ بھائی یہ کھا لیں، یہ ولیمہ ہے تمہاری ماں کا اور میری زوجہ کا۔ تو اسلام ہمیں یہ تصور دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَوْلَادَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو بھیجا ہے ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے بھیجنے کا کہ جو توق اور بوجھ لوگوں نے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں وہ ان سے آپ دور کر دیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگوں نے، بلکہ بہت سے لوگوں نے اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کی ہوئی تھی، یہ چیز بہت ضروری ہے، یہ چیز منع ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام لازمی کرنا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی حکم نہیں تھا کہ یہ کام لازمی کریں، یہ کام حرام ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ پابندیاں خود ساختہ ہیں، یہ خود سے ہٹائیں۔ اسی طرح بعض صفات نے ہم نے غلو کیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ مناسب ملتا ہی نہیں۔ بعض لوگوں کی صورتحال یہ ہے، مناسب رشتے سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لڑکا یا لڑکی ایسی ہو جس کا نسب اور خاندان حضرت حسن و حسین جیسا ہو، اور اخلاق لڑکے کے یا لڑکی کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہونے چاہیے۔ اور اگر دین کا علم ہے اس کو دیکھیں گے تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کا ہو۔ عصری تعلیم دیکھیں گے تو یہ شرط لگا رکھی ہے کہ شاید وہ بندہ یا بندی ابو علی سینا کے برابر ہو۔ اور حسن دیکھیں گے تو یوسف علیہ السلام جیسا معیار تلاش کریں گے، لڑکی یا لڑکا اتنا حسین اور خوبصورت ہو۔ اسی طرح یہ سمجھ رکھا ہے کہ جی لڑکا یا لڑکی اتنی مالدار ہو کہ وہ فرعون اور قارون جیسے ان کے پاس دولت ہو۔ تو بھئی یہ خود ساختہ شرائط ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، سب سے بہتر کام وہ ہوتے ہیں جو درمیانہ طریقے سے کیے جائیں، میانہ روی سے کیے جائیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح فرمایا تو دیکھیں آپ نے کیا سب صفات دیکھی ہیں کہ اتنے اعلیٰ معیار کی صفات آپ نے دیکھی ہوں کہ آپ نے سارے نکاح خاندان مالدار گھرانوں میں نکاح کیے ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا، بہت بڑے کوئی سیٹھ آدمی نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوری دنیا جہان کی عورتوں سب سے زیادہ خوبصورت نہیں تھیں۔ یہ چیز آپ نے نہیں دیکھی کہ اتنی زیادہ خوبصورت ہو، اتنے زیادہ مالدار کی بیٹی ہو، یا ان کی عصری تعلیم بہت زیادہ ہو۔ آپ نے نہیں شرط رکھی ہے۔ اپنی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ کو دی ہے۔ اس وقت غریب آدمی تھے، اتنا تھے کہ وہ کمائے کھا سکیں، ذاتی مکان بھی نہیں تھا، کرایہ پہ حضرت علی نے مکان لیا اور آپ نے بیٹی رخصت کر دی۔ حضرت علی قد بھی چھوٹا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کل صغیر فتنۃ الا علی، کہ عام طور پہ چھوٹے قد کا آدمی فتنہ ہوتا ہے سوائے حضرت علی کے۔ انہیں قد بھی چھوٹا تھا، بہت زیادہ مالدار بھی نہیں تھے، بہت اونچے لمبے قد کے انسان بھی نہیں تھے، اور بہت زیادہ منفرد حسن و جمال کے مالک بھی نہیں تھے، متوسط قسم کے آدمی تھے۔ تو آپ نے ان کو اپنی بیٹی دے دی۔ اسی طرح آپ نے اور بیٹیوں کے نکاح فرمائے، اپنی بیویوں کے نکاح فرمائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی تھیں، حضرت عمر کی بیٹی تھیں۔ حضرت عمر اس وقت بہت زیادہ کے مالدار نہیں تھے، کسی علاقے کے گورنر نہیں تھے، حاکم اور بادشاہ نہیں تھے، بہت بڑے بزنس مین نہیں تھے کہ نامی گرامی تاجر ہوں، ایسا بھی نہیں، درمیانے قسم کے آدمی تھے۔ تو آپ نے ان کی بیٹی اپنے نکاح میں لے لی ہے۔ تو اگر ہم خود ساختہ پابندیاں یہ ہٹائیں گے تو نکاح اور شادی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور ایک بڑا پھر نقصان شادی میں تاخیر کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی عمر جب خاص طور پہ 30 اور 35 سے اوپر بڑھتی ہے اور اوپر جاتی ہے، پھر رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو اسلام نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، ہمیں ان سے مستفید ہونا چاہیے۔ جس نبی کلمہ پڑھتے ہیں، جس اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس اللہ اور نبی کی جو تعلیمات ہیں، ہمیں ان کو دیکھ کر اور ان کی روشنی میں درمیانہ طریقے سے اپنے رشتہ حل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام میں اعتدال نصیب فرمائے، بے اعتدالیوں سے اور خود ساختہ شرائط اور پابندیوں سے نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔